معاملہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا اس موقع پر، جب انہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف بلایا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا اور دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دی کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ رب تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، انہیں ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اور دلیل کیا دی؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کس قدر بلندی اور رفتوں پر آپ کی ذات مبارکہ کو فائز کیا۔ ہم اگر اسوہ حسنہ کو پڑھنا چاہتے، اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، تو اس سے پہلے دنیا والوں کے سامنے اس ہستی کا تعارف رکھا جائے جو کہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کی بلندی کبھی نہیں جان سکتے۔ یہاں اس آیت میں اچھا پھر اللہ نے کس قدر بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنا بلند کیا؟ رفعت۔ آپ رفعت کے معنی دیکھیں تو محدثین نے اس کے معنی ذکر کرتے ہوئے جو وہاں پر اسرار و رموز بیان کیے کہ رفعت کتنی قسموں کی ہوتی ہے، بلندی کتنی قسموں کی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو اس میں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، تو پہلے تو صاحب کتاب نے مفسرین کی زبانی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی ذکر کیا، اور اس میں تقریباً 96 مفسرین کی آراء ذکر کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد کیا ہے، بلندی کہتے کسے، اور اس کے بعد پھر بلندی کی قسمیں بیان کی۔ ایک ہے جسمانی اعتبار سے رفعت، جملوں پر غور کیجیے گا، ایک ہے جسمانی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے رفعت کس قدر عطا فرمائی، صورت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، پھر شرف کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلندی سے نوازا۔ پھر رفعت کے ظاہری اسباب ہیں، کتنا بلند کیا، پھر اس کے درجات ہیں۔ ابھی انسان بنے نہیں تھے، پہلے بنی نوع انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں تھا، ابھی دنیا میں انسانوں کے باپ ابھی آئے نہیں تھے، وہ ابھی مٹی میں گھندے ہوئے تھے، اور حضور فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا۔ یہ بلندی کہ نسل انسانی کا آغاز نہیں ہوا، نسل انسانی کا ابھی آغاز نہیں ہوا، پہلے انسان ابھی بنے نہیں ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی اور خاتم النبیین۔ پھر
ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، تو اللہ سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے فرماتا ہے میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تم میں تشریف لائے، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے۔ کمال نہیں ہے، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس آنے والے پر ایمان لانا ہے، اس آنے والے کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ اقرار کرتے ہو، اور یہ اقرار کوئی معمولی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ بڑا بھاری بوجھ ہے میرا، اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فَاشْهَدُوا، اقرار کافی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گواہ بنو، میں بھی گواہوں میں۔ محبوب کی ذات کی باری ہے، فرمایا میں بھی گواہوں میں۔ روحوں میں ذکر ہو رہا ہے، رفت ذکر یہ ہے، ارواح میں ذکر ہو رہا ہے، انبیاء اور سلف صالحین میں ذکر ہو رہا ہے، جن و انس میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر نگری میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر کیا، ساری اقوام میں۔ آج بھی سابقہ کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں میں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، وہب بن منبع کہتے ہیں میں نے 71 کتب میں دیکھا، کتب سماویہ میں 71 سے زیادہ کتابوں میں پڑھا۔ یہ کتب سماویہ کے آسمانی کتابوں کے ماہر عالم جانے جاتے تھے جناب وہب، تو کہتے ہیں میں نے 71 سے زیادہ کتابوں میں پڑھا۔ پھر جن و انس میں ذکر ہے، پھر قبائل میں، شہروں میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا ہم نے آپ کے لیے کیا۔ جو کمال جملہ ہے نا وہ ہے ہم نے آپ کے لیے کیا، ہم نے آپ کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے جو حکمتیں عطا فرمائیں، جو حکمتیں اختیار کی، وہ بڑی اہم ہیں۔ کسی کو عزت ملتی ہے کنبے کی وجہ سے، کسی کو عزت ملتی ہے کسی شہر کی وجہ سے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معاملہ دیکھیں، نہ رمضان میں آمد ہوئی، نہ جمعے میں آمد ہوئی، نہ مکہ معظمہ میں وہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ کو رونق بخشی، اللہ تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول کو عزت بخشی۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں آرام فرما ہوتے تو کسی کو یہ لگتا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، رتبہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ مکہ میں آرام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ کو آپ کے لیے منتخب فرمایا، آپ کا مسکن بنایا، اور پھر رب تعالیٰ نے، میرا جی چاہتا ہے ایک موضوع یہ بھی رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کبھی محبوب کے شہر اقدس کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، وہ کتنا معاملہ ہوگا۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلندی عطا فرمائی، اس میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا اس آیت کی تشریح میں، کہا کہ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلا معنی ورفعنا لک ذکرک کا۔ دوسرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا ذکر ہوگا۔ بلندی یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا ذکر ہوگا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی شرافت، اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ اور قتادہ کہتے ہیں اتنا بلند کیا، کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جس کا خطبہ آپ کا نام لیے بغیر مکمل ہو جائے، کوئی اذان دینے والا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نام لیے بغیر اذان دے سکے۔
کوئی گواہی کلمہ شہادت بھی کوئی پڑھے تو فرمایا کوئی متشہد نہیں ہے کہ کوئی شہادت دینے والا کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دوں اور آپ کی ذات کے بغیر دے، بلکہ امام جعفر صادق نے تو کہا کہ امام جعفر بن محمد صادق کہتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیہ، کہ یہاں معنی یہ ہے اتنا باریک جملہ، فرمایا جو رسالت کا ذکر نہیں کرے گا ربوبیت کا ذکر بھی کامل نہیں ہوگا، جو رسالت کا ذکر کرے گا وہی ربوبیت کا ذکر کرنے والا مانا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آج دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا اقرار جب تک شان رسالت پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتے، اس وقت تک ان کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ لاکھ کہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور میں وہ قرآن کریم کی وہ آیات کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں محبوب کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا، جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں ہمیں تو جا بجا یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک جملہ بڑا اہم ہے لیکن یہ جملہ ہر ایک کے ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا محبوب کی دعا کو قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے اتنا کسی شے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ وہ عارفین کہتے ہیں رب تعالیٰ ہر جگہ ہر موڑ پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ جملہ بڑا اہم ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے تو رب تعالیٰ ایسا کوئی نہ کوئی موڑ جہاں بھی ذکر ہو اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو ذکر فرماتا ہے۔ آپ وہ چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ النساء فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا ذکر ایک ہی جملے میں۔ سورہ النساء من یطع اللہ ورسولہ، سورہ النساء میں دوسری جگہ پر فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، تیسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ مائدہ میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ انفال میں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، سورہ انفال میں دوسری جگہ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، سورہ توبہ میں فرمایا یہ اس بات پر راضی نہیں تھے جو ان کو اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ پھر سورہ توبہ میں فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا تذکرہ۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، سورہ نور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، پھر سورہ نور میں اگلی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، پھر سورہ احزاب میں سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، پھر سورہ احزاب میں کہا جو فیصلہ اللہ فرما دے اور اس کا رسول فرما دے، پھر فرمایا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ جو میدان محشر میں ہوں گے نا وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر سورہ احزاب میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ دکھاؤ۔ پھر سورہ فتح میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، سورہ حجرات میں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ یہ جو ساری آیات ہیں، ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ذکر فرما رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب یہ شان ہو جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان کی، اس کے بعد میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں؟ ہم سے ان کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ہر جگہ یہ نظر آتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں اور دوران نماز
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی ہے اور آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، زبان سے تو کچھ نہیں ملتا، وہاں کوئی جملہ نہیں مل رہا زبان سے، وہاں آپ کو سیاق و سباق میں کوئی ایسا نہیں مل رہا کہ رسول اللہ نے دعائیں مانگی ہوں، یا اللہ قبلہ بدل دے، یا اللہ قبلہ بدل دے، ایک بھی نہیں ملتا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے جملہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جہاں آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں پھیر دیں گے۔ کوئی اس بات کو سمجھے تو صحیح، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جہاں آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ دوران نماز اللہ کے نبی آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ بنا دے۔ جب کوئی جاننے والا ترجمہ پڑھا ہوا شخص مسجد قباء میں نماز پڑھ رہا ہوگا اور اسے ان آیات کا مفہوم پتہ ہوگا تو اس کے سامنے وہ سارا منظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کا ذہن وہ نقشہ کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا۔ پیچھے یہاں اس طرف منہ کر کے میرے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کھڑے ہیں، حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے، دل میں ایک بات آتی ہے اور رب تعالیٰ اسے قرآن کا حصہ بناتا ہے کہ جب قاری قرآن یہاں سے پڑھے گا، گزرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا محبوب کی شان و رفعت تو یہ ہے۔ خیال آئے محبوب نماز میں تقاضا کرے، نماز میں خیال کرے، رب تعالیٰ نماز میں فرمائے اپنے چہرے مسجد حرام کی جانب پھیر لیجیے، اپنے چہرے وہاں کر لیں۔ اب 2 رکعت ادھر ہے، 2 رکعت ادھر ہے، جہاں مانگا گیا وہیں نوازا گیا، جہاں مانگا گیا وہیں نوازا گیا۔ اور وہ شان، وہ مقام، ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی کہ جب میدان محشر ہوگا اور حدیث شفاعت میں دیکھیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کے حضور جاؤں گا، میں رب کے حضور جا کر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل تو عطا، جو مانگیں گے ملے گا، سل تو عطا، جو مانگیں گے ملے گا، وشفا تشفا، جس کی سفارش کریں گے مان لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے سل تو عطا۔ اور یہ بات کوئی سمجھے کہ حضور علیہ السلام تو دنیا میں حضرت جب وہ صحابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے وضو کا پانی لاتے ہیں، دریائے رحمت جوش میں ہیں، اور حضرت ربیہ سے حضور پوچھتے ہیں اے ربیہ مانگ، اے ربیہ۔ اور یہاں تعلیم پتہ کیا دی گئی ہے؟ یہاں تعلیم یہ دی گئی کہ جب مجھ سے مانگو نا تو کوئی چھوٹی شے نہ مانگنا، یہاں سکھایا گیا۔ اور مستدرک حاکم کی وہ روایت، آپ اس روایت کو ذہن میں رکھیے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دیہاتی سے کہا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے؟ اب صحابہ بڑے حیران، تجسس میں پتہ نہیں کیا مانگ لے۔ یہ نہیں نا ہر کوئی جانتا کہ کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ہے پتہ، ہر ایک کو خبر نہیں ہے کہ کون کیا مانگے اور کس کی بارگاہ میں آیا ہے تو اسے مانگنا کیا چاہیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مانگنا چاہیے اور حضور فرماتے ہیں مانگو۔ اب صحابہ بڑے تجسس میں کہ پتہ نہیں کیا مانگتا ہے، یہ بات اتنی بڑی بات کہ مانگ۔ وہ آگے سے کہتا ہے سواری کے لیے مجھے اونٹ دے دے۔ ہے یہ تو کوئی ربیہ سے پوچھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ جی مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دے۔ فرمایا جملے کو سمجھیے گا، اس کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ فرمایا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا عورت سے بھی گیا گزرا ہے، بڑھیا بنی اسرائیل کی، وہ کیا معاملہ تھا؟ اب وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا، وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کیا تھی؟ اب حضور سارا واقعہ سناتے ہیں۔ فرمایا
یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو آخری وقت ان کا آیا تو ان کو دفن کیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں سے کوچ کر کے جانے لگے، ہجرت کر کے جانے لگے، تو حکم یہ تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تابوت مبارک ہے وہ بھی لے کر جایا جائے، آپ کا جسم اقدس بھی وہاں سے لے کر جایا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھیے گا کہ اللہ کسی کو نوازے تو کیسے نوازتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب یہاں سے ہجرت کر کے جانی ہے تو یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا، دریا کی ایک طرف جب آپ کو دفن کیا گیا تو وہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہو گئے، ادھر والے ویسے ہی آپ کو دریا کے اس طرف دفن کر دیا گیا، وہاں والے خوشحال ہو گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ دریا کے درمیان میں آپ کو دفن کیا جائے تاکہ دونوں طرف والے خوشحال ہوں۔ یہ تو کوئی اہل نظر اس بات کو جان سکتا ہے کہ جب مکہ والوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، فلاں نے نہیں مانا تو ان پہ عذاب آ گیا، فلاں نے نہیں مانا ان پہ عذاب آ گیا، فلاں نے نہیں مانا ان پہ عذاب آیا، ہم تو صبح و شام انکار کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے آپ ان میں ہوں اور انہیں عذاب آ جائے۔ آپ کے ہوتے ان پر کیسے عذاب آ سکتا؟ آپ ان میں ہیں۔ جب کسی قوم پر عذاب کی بات، عذاب کا مرحلہ آتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی سے یہ فرماتا کہ اپنے علاقے سے باہر چلے جاؤ، تاکہ آپ کی ذات جو ان کے لیے رحمت تھی جب وہ اس علاقے میں نہیں ہوگی تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ اب محبوب تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب محبوب تو ساری کائناتوں کے رسول ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں دو وزیر میرے یہاں ہیں، دو وزیر میرے اوپر ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے دنیا میں وزیر، اور جبریل و میکائیل میرے آسمانوں میں وزیر۔ کہاں کہ جہاں جائیں گے آپ کی سلطنت ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس کہاں تھا، آپ کہاں آرام فرما، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے۔ ایک آپ اعلان کرتے ہیں بھی کسی کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے صحیح سند کے ساتھ، مجبوری ہے کہ کئی لوگوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ۔ تو ایک خاتون بوڑھی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عرض کرتی جی مجھے قبر کا پتہ ہے لیکن ایک شرط ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اے موسیٰ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، پھر قبر کا پتہ بتاؤں گی۔ فرمایا ویسے بتا دے؟ کہا نہیں۔ بتا دے؟ نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اے موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ تشبیہ سمجھیے، فرمایا موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سواری مانگنے والے سے کہا جاؤ تو اس عورت سے بھی کیا گزرا۔ ربیہ سے پوچھا ربیہ کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ بہت بڑی چیز مانگی۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یار کہتے ہیں حضور فرمانے لگے یہ نہیں میں دے سکتا، کچھ اور مانگ لے۔ وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے فرمائے موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دے کیوں نہیں دیتے، اور یہاں محبوب کہیں کہ میں نہیں یہ دیتا، اوا غیر ذالک کا کچھ اور مانگ۔ عجیب عقل و فہم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں، یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ عرض یہی کافی ہے۔ فرمایا پھر تو نے ایک کام کرنا،
اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت کرنی ہے اور مدد بھی پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ملے گی، لیکن پہلے عبادت شرط ہے۔ یہاں فرمایا تو نے ایک کام کرنا ہے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو نے کثرت سجود سے کام لینا تاکہ میں تجھے جنت میں لے جاؤں، تاکہ میں تجھے جنت میں لے جاؤں۔ اب وہ میدان محشر میں جب حضور علیہ السلام سر کو جھکائیں گے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کی ایسی تعریف کروں گا آج بھی نہیں پتہ، ایسی تعریف کروں گا۔ اب وہ تعریف رب تعالیٰ کی جائے گی، اور رب تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، کہا جائے گا جاؤ جا کے نکال لاؤ، اور پھر میں سفارش کروں گا، لوگ نکلیں گے، بہت سے لوگ نکلیں گے، میں پھر آ کر سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب رخ زیبا اٹھائیے، اپنا چہرہ اٹھائیے، مانگیے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ وہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہاں مفسرین نے ایک جملہ لکھا، کہا ساری باتیں ایک طرف، ساری باتیں ایک طرف، وہ مقام محمود ایسا ہے کہ سارے نبی ایک ہی مجلس میں ساری دنیا کے سامنے جب آدم علیہ السلام کہیں گے آج اور کے پاس جاؤ، آج اور کے در کھٹکھٹاؤ، پھر وہ سارے نوح کے پاس جائیں گے۔ اب یہ سارے پہلے بھی تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ سکتے تھے، اور آج دنیا میں حضور نے یہ بات بتائی ہوئی ہے، لیکن سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اور یہاں مفسرین عارفین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی اور وہ کہیں گے نہیں نہیں آج ہم کچھ نہیں کریں گے، آج وہاں جاؤ۔ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بارگاہ رسالت میں آئیں گے، اور حضور فرمائیں گے میں تو ہوں ہی اسی لیے، کہ انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے۔ اب رب نے اتنی شانیں بلند کی ہوں، اتنا مقام و مرتبہ اعلیٰ کیا ہو، اور پھر ہمیں تو بخاری میں وہ بھی آتا ہے کہ جب جناب ابو طالب سے لوگ کہتے ہیں جی قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو جناب ابو طالب اپنے چھوٹے سے بھتیجے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو پھر اب حضرت ابو طالب وہاں پر ایک شعر کہتے ہیں جسے بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کوئی ہے جو مجھے ابو طالب کے یہ اشعار سنائے، تو یہ حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھے گئے۔ وَأَبْيَضُ، اب جب جناب ابو طالب نکلے اور بارش ہونے لگ پڑی تو حضرت ابو طالب نے یہ اشعار کہہ کر بتایا تھا کہ بارش ہمارے نکلنے سے نہیں ہوئی ہے، بارش ہمارے نکلنے سے نہیں ہوئی ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، جو یتیموں کی جائے پناہ ہیں، یہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، اور جناب ابو طالب نے فرمایا یہ روشن رخ زیبا والے جن کے چہرے کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے۔ تو قوم کو تو اس وقت ہی پتہ چل گیا، بتا دیا گیا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمارا یہ ذکر قبول فرما لے۔ جب ہم اس کے بعد اس اسوہ کی طرف آئیں گے تو ہم پھر جب ان کا مقام سامنے ہوگا، ان کے مقام کی شان ہمارے سامنے ہوگی، تو پھر ہم جان جائیں گے کہ یہ فرمان اس ہستی کا ہے، یہ فرمان اس ہستی کا ہے۔ تو ہمیں اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بخشش والا معاملہ نہیں۔ تو جب ہم نے تعارف